اتفاق سے طے کیا ہے، ہم نے وہی لکھا ہے، اس میں ون سائڈڈ کی کیا بات ہے؟ ون سائڈڈ اس لیے کہ آپ نے ایک پارٹی نے جو دینے کا اتفاق کیا یعنی مہر، وہ تو آپ اناؤنس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دوسری پارٹی سے یعنی میرے والد سے جو لینے کا اگریمنٹ کیا یعنی جوڑا جہیز، آپ اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ بی بی، یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ کے والدین جو دے رہے ہیں وہ جہیز ہے، وہ خوشی سے دے رہے ہیں، اس کا عقد نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو ایک تحفہ ہے جو ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. قاضی صاحب پلیز، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں سمجھیں. یہ تحفہ ہے یا تحفے کا دھوکہ ہے؟ غور کیجئے، کیا یہ ریلی خوشی سے ہے؟ نہ یہ تحفہ ہے نہ خوشی سے. یہ سماج کا، رسم و رواج کا، زمانے سے چلا آ رہا ایک دھوکہ ہے. یہ ایک سوشل پریشر ہے، ایک ایموشنل بلیک میل ہے. کون کتنا جہیز دے گا اور کون کتنا جہیز لے گا، اس کی ہرس ہے. پریسٹیج اور وینٹی کا ایک کمپٹیشن ہے. خوشی سے تحفہ لینے کے لیے کوئی دینے والے سے نیگوسیشن نہیں کرتا، بارگننگ نہیں کرتا، بات چیت کے لیے چار چار میٹنگ نہیں ہوتی، بیچ میں بروکرز یا مشاتاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. خوشی سے تحفہ دینے والے اس خوف میں نہیں جیتے کہ اگر تحفہ داماد کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہوا تو اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. تحفہ ضرورت کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن جوڑے کی رقم، گاڑی، فرنیچر، الیکٹرانکس، ہوم اپلائنس، فلیٹ یا پلاٹ اور 500 مہمانوں کا معیاری کھانا تحفہ نہیں ہوتا. خوشی سے جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ آدمی اپنے حیثیت سے دیتا ہے. تحفہ دینے کے لیے قرض لینا نہیں پڑتا، سود دینا نہیں پڑتا، گھر یا زیور بیچنے نہیں پڑتے. داماد کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹوں کو ان کے حق سے محروم کرنا نہیں پڑتا. یہ چیزیں چاہے مہر ہو یا جہیز، جب ساری چیزیں دونوں پارٹیوں کے درمیان ہارڈ نیگوسیشن کے بعد طے ہوتی ہیں تو انہیں کانٹریکٹ میں لکھنا چاہیے. تب یہ کانٹریکٹ یعنی عقد کہلانے کے مستحق ہے. ورنہ صرف ایک پارٹی جو دے رہی ہے اس کو بڑی شان سے سب کے سامنے بیان کرنا اور دوسری پارٹی جو اتنی مشکلوں سے دے رہی ہے اس کو سکپ کر دینا، کیا یہ عقد کے وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ بولیے. آپ سب جانتے ہیں پھر بھی آپ انجان بن رہے ہیں. کیوں؟ کیا یہ ناٹک نہیں ہے؟ یہ ناانصافی ہے، یہ واقعی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب، آپ یہ سب عقد نکاح میں مینشن کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تو اصول ہے، ہم جو دے رہے ہیں وہ بھی لکھنا ہوگا اور وہ جو دے رہے ہیں اسے بھی لکھنا ہوگا. اس میں برائی کیا ہے؟ پاگل ہو گیا کیا؟ ہتھ کڑی لگ جائے گی. معلوم جہیز لینا اللیگل ہے، قانون کے خلاف ہے. اگر رائٹنگ میں دے دیے تو ہم سب سیکشن 498A اینٹی ڈاوری ایکٹ کے تحت اندر ہو جائیں گے. نوید صاحب، قانون کی بات تو بات کی ہے، پہلے تو جہیز اور یہ ڈنر کا کھانا دونوں قرآن اور سنت کی بہت بڑی خلاف ورزی ہیں. یہ اسراف ہے، یہ رشوت ہے جو حرام ہے. اس کو لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. دلہن والے ایسی چیزیں دیتے کیوں ہیں جس کی رسید لے نہیں سکتے؟ تو دولہے والے ایسی چیز لیتے ہی کیوں ہے جس کی رسید دے نہیں سکتے؟ اگر یہ ایسی رشوت ہے جس کو عقد نکاح میں مینشن نہیں کر سکتے، جس کو چھپانا پڑتا ہے، میں ان چیزوں کو امورل سمجھتا ہوں. میں ایسے جوڑے جہیز کو ہرگز ہاتھ نہیں لگاؤں گا. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اگر آپ واقعی جوڑا جہیز نہیں لیں گے تو ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے. نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ماں باپ اور ہم تمام جو اس کے گواہ بننے والے ہیں، ہم سب اس گناہ سے بچ جائیں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ارے بھائی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سب خرید چکا ہوں اور دے بھی چکا ہوں. میری تو ایک ہی بیٹی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ میں یہ سب کچھ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں. انکل، میں آپ کی خوشی ضرور پوری کروں گا، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا. میری اور اپنی بیٹی کی خوشی پوری کرنی ہوگی. میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہر چیز کروں گا. بولیے آپ کو کیا چاہیے؟ تو آپ ان سب کے سامنے وعدہ کیجئے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں
آپ کی ہر خوشی پوری کروں گا. یہ جہیز، یہ ریسپشن کا ارینجمنٹ، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی نہیں. اور آپ نے جو خرچ کیا وہ جائز نہیں ہے. اسی لیے کل میں آپ کی ساری رقم واپس کر دوں گا. آپ کو ان سب کے سامنے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے قبول کریں گے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری تو ناک کٹ جائے گی. سوسائٹی میں لوگ ہمیں ذلیل کریں گے. ذلیل؟ آنٹی ذلیل کون ہوگا؟ جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ، یا ایکسکیوزز ڈھونڈ کر سنت پر نہیں چلنے والا وہ؟ ارے ناک تو ان کی کٹنی چاہیے جو سسٹم کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں. یہ سسٹم آپ عورتوں نے بنایا ہے اور ہم مردوں کو اس کا غلام بنا کے رکھ دیا. لیکن میں ویسا مرد نہیں ہوں. لوگوں کو یہ قبول ہے یا نہیں وہ چھوڑیے، آپ کی بیٹی کو یہ قبول ہے وہ دیکھیے. جویریہ، ڈو یو ایکسپٹ اٹ؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے. ہاں زویرے کو قبول ہے. میرے بیٹے نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے. جو ہمت ایک باپ نہیں کر سکا ایک بیٹے نے کر دکھایا. مجھے میرے بیٹے پر ناز ہے. بیوی، اب تو آپ کے سارے سوالات کے جواب مل گئے نا؟ اب تو دستخط کر دیجئے. الحمدللہ، شادی مبارک. نوید صاحب، شمشیر صاحب. شادی مبارک، شادی مبارک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم